ای توبه‌ام شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ اور مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدا ہے۔ جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدا ہے۔ رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے، رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے۔ ناز کر حلیمہ تو نبی کی دائی ہے۔ ناز کر حلیمہ تو نبی کی دائی ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا پہرا تھا، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا پہرا تھا۔ مصطفیٰ
کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے۔ حشر میں ہر ایک لب پر ہوگا ایک یہی نعرہ، حشر میں ہر ایک لب پر ہوگا ایک یہی نعرہ کہ مصطفیٰ کرم کیجئے، آپ کی دعائی ہے، مصطفیٰ کرم کیجئے، آپ کی دعائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب۔ انتہائی خوبصورت نیت و عمل والے دوستو، آج اگرچہ مثنوی شریف کا درس طویل نہیں ہوگا، عام حالتوں میں ہم 40-50 منٹ لیتے ہیں، لیکن آج صرف ایک ہی بات پر اکتفا کرتے ہوئے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم روحانی برکتوں اور دنیاوی مسائب پر صبر کے بعد حاصل شدہ لطافتوں اور کیفیتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے آغاز کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی نام یا صفات سے نبی اکرم علیہ السلام کو مخاطب کیا جائے، ان کا نام پاک لیا جائے یا ان کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا ذکر آ جائے تو پیار کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر دیا کرو۔ اس کی دو صورتیں، جو خواص ہیں وہ فوراً کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جن کی تصوراتی کیفیت کمزور ہو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں۔ یہ اپنی اپنی کیفیت پر محمول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام سن کر چاہے وہ ذاتی ہو یا صفاتی، اور جو شوق سے درود پاک نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندن بخیل بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل جتنا بھی پرہیزگار ہو جنت نہیں جائے گا، مگر بڑی
तगो दो के बाद, यानी खूब सफाइयाँ करने के बाद, और क़यामत में जिसकी सफाई होगी उसको जहन्नम की आग साफ करती है। तो गोया नबी पाक का नाम सुनकर इसमें पाक समात करते ही दरूद पाक ना पेश करना, उस पर जन्नत जाने से पहले जहन्नम की आग का लगना ज़रूरी है, इसलिए कि बखील है और बखील जहन्नमी होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी, मरीज़ सहाबी, बीमार सहाबी के हाथ तशरीफ़ ले गए, और इब्तदा जनाब रूमी ने इस तरह फरमाई है कि चूँ पैगंबर दीद आ बीमार रा खुश नवाजिश करद यारे गार रा, कि अपने उस यारे गार की बीमारी, ये एक बात याद रखें कि जिसके साथ मोहब्बत ज़्यादा हो जाए और वो महबूब ख़याल हाल के पर्दों के पीछे महबूब की निगाह में आ जाए, उसको यार गार कहते हैं। क्योंकि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की शब गार सौर में तशरीफ़ ले गए थे तो सिद्दीक़ अकबर साथ थे, तो सिद्दीक़ अकबर और नबी पाक के दरमियान पर्दा नहीं था। तो गोया जो दोस्त इतना करीब हो जाए कि हर वक्त निगाहों और रूहानी बेदारियों और कल्बी कैफियत के दायरे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए, उसको भी उस मुहावरे के साथ यार गार कहते हैं। जिस तरह के दुनिया का ये रिवाज है कि हर आदमी अपने बावफा, बाएतमाद और बाहया, बावफा दोस्त को यार गार कह देता है, हालांकि यार गार सिर्फ एक ही ज़ात गिरामी का लक़ब है और एक ही ज़ात इस सिफत से मौसूफ है। लेकिन चूँकि एक निस्बत है कि उस वक्त जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और खुदा के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ना दूरी थी, ना महजूरी थी, ना पर्दा था, ना हिजाब था, आमने सामने थे। बल्कि आमने सामने होने के अलावा दोनों वजूद एक जगह थे, बल्कि सरे अक़दस जनाब सिद्दीक़ अकबर के दामन में था। तो इससे ये मालूम हुआ, इस कैफियत को देखकर रब्बुल आलमीन ने भी इरशाद फरमाया सानी यसनैन, अल्लाह को जब उन दोनों की मायत और कुर्बत और आमने सामने बैठना और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्दीक़ अकबर के दामन में सर मुबारक रखकर लेट जाना, ये अदा अल्लाह को भी इतनी पसंद आई तो फ़ौरन इरशाद फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, ये गार में जो दो महबूब बैठे हुए हैं क्या प्यारे लगते हैं कि एक अव्वल दर्जे की हैसियत का मालिक और दूसरा उसी का नायब है, और जिनके दरमियान कोई जुदाई नामुमकिन है। यहाँ बहुत से मसाइल खुल जाते हैं, लेकिन मैं आप चूँकि अहले दर्द व निस्बत व मोहब्बत दोस्त बैठे हुए, इतना ही इशारा काफ़ी है। अपने उस चाहने वाले मुहिब व महबूब सहाबी की अलालत बीमारी का सुनकर हुजूर उसके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रात ज़रा सोचें तो सही कि क्या वक्त है कि वो बीमार हुआ और नबी पाक उठ के तशरीफ़ ले गए। हजार सेहतें उस बीमारी पर कुर्बान जाएं जिस बीमारी के नतीजे में महबूब अंदर आ जाए। लोग बहाने बनाते हैं कि किसी न किसी तरह महबूब की तवज्जो हासिल की जाए, महबूब की नजर उठकर मेरी तरफ आ जाए। यहां नजर मुतवज्जे करने के लिए बहाना नहीं बनाया गया, बल्कि खुद साहिब नजर, वो खैरुल बशर, वो सैयद कौनो मकान, वो दुख बांटने वाली ज़ात अक़दस,
اور ہر غم کے بدلے میں نہ ختم ہونے والی خوشی عطا کرنے والے عظیم سخی بادشاہ اور غم گسار مالک بجائے نظر کرنے کے خود گھر تشریف لے آئے۔ اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں جناب رومی کہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو کیفیت کیا ہوئی؟ زندہ شد اوچوں پیمبر را بدید، گویا آدم مرعورا زندہ شدوں چوں پیمبر را دید، زندہ شدوں چوں پیمبر را بدید۔ جو ہی نبی پاک علیہ السلام دروازہ کے اندر داخل ہوئے، اس کی نظر جو چہرہ اقدس پہ پڑی، اس کی نظر جو رخ بدوحا پر پڑی، اس نے دیکھا کہ مجسم رحمت میرے گھر آ گئی۔ گویا آدم مرعورا آفرید، گویا وہ اس طرح صحت یاب، پاک، صاف، مقبول، محبوب ہو گیا کہ ابھی خدا نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ نہ غم رہے، نہ بیماری رہی، نہ پریشانی ہوئی۔ اس کے گھر کیا گئے، اس کے دل کے اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ سے پاؤں کیا اندر رکھا کہ نظر کے راستے روح کے اندر، دل کے اندر آپ نے اپنا قدم رکھ لیا۔ گویا جسم مبارک دروازہ کے اندر جو ہی آیا تو نبوت کا فیض اس کی روح کے اندر داخل ہو گیا، تو گویا اسے نئی زندگی، نئی توانائی، نئی خوشی اور رانائی نصیب ہو گئی۔ یہاں حضرت عراقی بڑی مزدار بات کر رہے ہیں، ہر کے باید یک نظر زو زندہ ماند جاویداں، ہر کے باید یک نظر زو زندہ ماند جاویداں، ہر کے ازوے زندہ شد جانش برست از دارو گیر۔ جس پر نبی پاک کی ایک نظر پڑ گئی، جس پر نبی پاک کی نظر لگ گئی، اس کو ساری زندگی قیامت تک کی نئی زندگی مل گئی۔ ہر کیا زندہ، جس کو نبی پاک کی نگاہ نے زندگی دی، بندگی دی، تمام آخرت کے غموں سے اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ حضرات، وہ بیمار کیا کہتا ہے؟ جس صحابی پر یہ کرم ہوا، اب اس کی آواز سنیے، اس کے وجدان کیا کہتے ہیں، اس کا ایمان کیا کہتا ہے۔ گفت بیماری مرا ای بخت داد، کامدی سلطان برمن بامداد۔ اور بیماری، میں قربان جاؤں تجھ پر، پہلے ہم جایا کرتے تھے، نئی توانائیاں لے کر آتے، ایمان کی بہار لے کر آتے تھے، دو جہاں کا سکون و قرار لے کر آتے تھے، مگر بیماری میں تجھ پر قربان جاؤں، میں جانے کے قابل نہیں رہا تو میرا آقا خود میرے گھر تشریف لے آیا۔ گفت بیماری مرائی وقتات، یہ سعادت، یہ بخت، یہ کس نے؟ یہ اس بیماری کی وجہ سے، تو میں اس بیماری کو کیوں نہ اپنا محبوب جانوں کہ اس وسیلے سے میرا آقا دو عالم کا سلطان میرے گھر تشریف لے آئے۔ اے خجستہ رنج و بیماری و تب، اے مبارک درد و بیداری شب، یہ رنج، یہ بیماری، یہ بخار، یہ تکلیف، یہ کلفت، اے مبارک درد و بیداری شب، یہ کتنے مبارک تکلیف ہے، یہ کتنی خوبصورت تکلیف ہے کہ اس نے رات رات مجھے جگا کے رکھا، اور ہر رات جب جاگتا تھا تو یاد محبوب کے سوا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔
جب جب میں کروٹ لیتا یاد محبوب سامنے آتی، جب جب میں کروٹ لیتا یاد محبوب روح کو آرام دیتی تھی۔ اے خجستہ رنجو بیماری، تب اے بیماری، اے بخار، اے رنج، اے تکلیف، اے درد، تو کتنی مبارک ہے کہ تو نے مجھے رات رات بیدار رکھا، اور اس بیداری میں مجھے میری زبان سے، میرے دل اور روح میں بغیر محبوب کے اور اللہ کریم کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ تو قربان جاؤں اس بیماری پر جس نے یاد محبوب کے چراغ روح میں جلا کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ غنی۔ آگے وہ ایک بات فرماتے ہیں، اور یہ مضمون انتہائی خوبصورت ہے اور عزیز بھی ہے، لطیف بھی ہے۔ صرف ایک بات کہہ کے میں سارا نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بیماری کیوں آئی، یہ درد کیوں آیا، یہ بخار کیوں آیا، اور فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں سب سے زیادہ جو تکلیف دینے والی چیز ہے وہ درد کمر ہے، اور مجھے درد کمر نے ستایا ہے۔ درد کمر کیوں؟ کہ کروٹ لو تو درد، دائیں طرف کروٹ لو تو تکلیف، بائیں طرف کروٹ لو تو تکلیف، اور پشت کے بل لیٹ جاؤ تو درد۔ یہ کسی پہلو آرام نہیں کرنے دیتا، اور یہی بے آرامی محبوب کو حاصل کرنے کا وسیلہ بن گئی ہے۔ معلوم ہوا درد کمر کو خاص عطیہ ہے، اور میں خوش ہوں مجھے درد کمر نصیب ہے۔ درد کمر دائیں پہلو یا بائیں پہلو یا کفا کے بل، بالکل پشت کے بل لیٹ جاؤ، درد نہیں چھوڑتا، اور جب تک درد ہے محبوب یاد رہتا ہے۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں تان خسپم جملہ شب چوں گاؤں میں دردہا بخشید رب از لطف خیش۔ اللہ کریم نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم اور لطف و عنایات سے مجھے جو درد عطا فرمایا، کیوں؟ اس طرح کہ گائے، بیس، اونٹ، گھوڑے کی طرح غفلت میں رات نہ گزرے، اسی کی یاد میں رات گزرے۔ اے درد قربان جاؤں تجھ پر کہ تو وسیلہ بن گیا یاد محبوب کا۔ تانو خسپم جملہ شب چوں گاؤں میش درد ہا بخشید رب از لطف خیش۔ اللہ نے مجھے بخار دیا، اور بخار سے بڑھ کر مجھے اللہ نے درد کمر دیا جو کسی پل چین نہیں لینے دیتا، اور یہ بے چینی کے عالم میں محبوب کی یادیں میرے لیے دو جہان کا سرمایہ ہے۔ بہت خوبصورت امیر خسرو فرماتے ہیں درد گنج راحت است از مردہ یابی توارا داغ عین مرہم است از پختہ بینی ریشرا۔ حضرات، یہ عاشق لوگوں کا بھی کوئی عجیب طرز زندگی ہے، ان کی سوچ کا انداز، ان کے عمل کا معیار، ان کے رات دن گزارنے کا دستور، ان کے چیخ و پکار کرنے کا اسلوب۔ ہم جب چیخ و پکار کریں تو درد کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ جب چیخ و پکار کرتے تو ذکر محبوب کی لذتوں سے کہ یہ کیفیت سدا سلامت رہے کہ میں یاد محبوب کے نشے میں الجھتا چلا جاؤں۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس پر کرم فرمائے اس کو بیماری لاحق کرتا ہے تاکہ غافل نہ ہو۔ چند دن دنیا کے یہ اس پریشانی میں گزار کر میرے ذکر میں جسمانی پریشانی مگر روحانی آرام، جسمانی تکلیف مگر دل کا اطمینان، جسمانی پریشانی مگر روحانی ایمانی انوار و تجلیات کے ذریعے عجب وجدان، جب اس کو حاصل ہوگا تو گویا اندر سے یہ گلاب کے پھول کی طرح کھلتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر سے ٹینی کی طرح خشک ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، ہم اندر کا نظام زندگی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس پر ہم کرم کریں اس کا جسم موٹا نہیں کرتے، جس کو ہم ظاہر کریں اس کے کپڑے خوبصورت نہیں بناتے، جس پر ہم کرم کریں اس کے سر پہ سونے کا تاج نہیں رکھتے، جس پر ہم کرم کریں اس کے دل میں ہم اپنی یاد کا چراغ جلا لیتے ہیں۔ جس پر ہم کرم کرنا چاہیں اسے درد محبوب کی لذت سے آشنا کرتے ہیں کہ درد محبوب کیا ہے۔ حضرات گرامی، جس نے درد و تکلیف میں ذکر نہیں چھوڑا، لذتوں کو محفوظ کر لیا، ذکر نہیں چھوڑا، لذتوں کو روح میں اتار لیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی خوش نصیبی پر کوئی شک نہیں۔ اور واللہ اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ فرشتہ از خود جو فرشتہ حساب لکھتا ہے، جو
حرکتیں اور جو گفتگو اور رنج و غم و کلفتوں کے دوران گفتگو منہ سے نکلتی ہے، یہ جو لکھتے ہیں وہ سب لکھتے چلے جاتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، لیکن جس کے منہ سے اللہ اور اس کے محبوب کا نام نکلے فرشتے حیران ہوتے ہیں، عجب انسان ہے، یہ کیفیت صرف انسان کا ہی نصیب ہے، ہم فرشتے ہو کر اس درد کی لذت سے محروم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو جو تکلیف سمجھ کر شکوہ کرے وہ نادان ہے، اور جو بھیجی ہوئی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرے کہ مجھے میرے مالک نے جو تحفہ دیا کچھ سمجھ کے دیا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لوگ چیختے چلاتے ہیں ہائی مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تباہی ہو گئی، مرنے لگا ہوں، کچھ نہیں ہوا، تو رب فرماتا ہے نالائق، میں کسی پر اس کے ایمان کی طاقت و صلاحیت ہے اور ایمان کے اندر جو قوت برداشت ہے اس سے زیادہ تکلیف تو میں بھیجتا ہی نہیں۔ تو تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ تم شکایت کرنے لگے ہو، دیکھ میرے پیاروں کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے ایک دستور قائم کر دیا ہے کہ جو بھی دعویٰ محبت خدا اور قرب رسول خدا چاہے اور دعویٰ کرے وہ ان کیفیات سے گزر کر میرے پاس آئے گا، اور جو شکوہ شکایت نہیں کرتے معلوم ہوا وہ راہ محبوب میں کے مسافر ہیں، اور جو شکایات کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے سب لوگوں کو کہا کہ جن کے پاس اونٹ ہیں سب لے کے آؤ، سرکاری کام ہوگا بلا معاوضہ۔ گویا بگاڑ لگ گئی، تو ایک لومڑی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، تو کسی نے راستے میں لومڑی کو تیز بھاگتے ہوئے دیکھا، تو اس نے دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں تھی، یہ لومڑی کیوں بھاگ رہی ہے؟ تو اس نے لومڑی کو کہا رکو، لومڑی رک گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا تجھے، کیا ہوا تجھے؟ بس بادشاہ نے اونٹ پکڑ لیے ہیں اور اب اونٹوں کو معافی تو ہوگی نہیں، رات اور دن کام کریں گے، تو میں بھاگنے لگی ہوں۔ اس نے کہا بیوقوف، وہ اونٹ ہیں، تم لومڑی ہو، تو بگاڑ تو اونٹوں پر لگی ہے، تو تم کیوں بھاگتی ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کا پتہ نہیں ہوتا، اگر مجھے کہہ دیں کہ یہ اونٹنی کا بچہ ہے تو پھر مجھے کون چھڑائے گا؟ یہ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عام لوگ فقیروں کا لباس پہن کر جب انہیں تکلیف ہوتی ہے شکوے کرنے لگتے ہیں، یہ لومڑی سے کم نہیں ہوتے یہ۔ اور جو لوگ تکالیف برداشت کرتے ہیں ان کے حوصلے اونٹ جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف ایک بھوک میں، پیاس میں، رنج میں، سفر میں، گرمی میں، دن میں، بارش ہو، برف ہو، رات ہو، دن ہو، سفر جیسا ہو برداشت کرتا ہے اور مالک کی اطاعت میں رہتا ہے۔ مالک کی انظر الی الابل، تو اگر حوصلہ رکھتا ہے تو اونٹ کا حوصلہ لے کے میری طرف آ، اور جو حوصلہ اونٹ کا نہیں رکھتے اور وابیلا کرتے ہیں فرمایا لومڑی ہو تم، لومڑی ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ لہذا جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ لومڑی مارکا ہوتے ہیں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے حوصلے اونٹ جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے تا نخسپم جملہ شب چونگا ہو میش، میرے مالک تو نے اپنے کرم سے مجھے جو درد دیا، بیماری دی، تاکہ میں ساری رات یوں پریشان یوں غفلت میں نہ گزاروں، تیرے ہاں تیرے بندوں کے سامنے جو میری ذلت اور رسوائی ہوگی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ یہاں میں درد میں تڑپ کر کروٹیں بدل کر تیرا نام لے کر میں زندگی کی راتیں گزار دوں کہ کل تیرے سامنے آؤں تو شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ معزز حاضرین، اللہ صبر کی توفیق دے، ذکر کی نعمت سے نوازے اور نبی پاک کی سچی غلامی سے مالا مال کر دے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد محبوب۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ غسل خانے میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا خیال نہ آئے، اور اگر غلبہ محبت کی وجہ سے آ بھی جائے تو روکو، نہیں رکتا تو آپ ماخوذ نہیں ہیں، لیکن جان بوجھ کے خیال نہ آنا یہ اچھا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ساری رات اور دن میں یاد خدا اور ذکر نبی سے غافل رہنا، اے مومن اور اے غلام، یہ تمہاری زندگی میں یہ عیب ہے، عیب، اور یہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ غافل ہے۔ سفید کپڑے پہ داغ پڑے نا تو فوراً نظر آتا ہے۔ مومن کی غلامی میں جب
غفلت آ جائے تو روح پر جو داغ پڑتا ہے دور سے نظر آ جاتا ہے، چونکہ چہرہ اندر کی کیفیت بتاتا ہے۔ تو رات جاگنے والے یا ذکر خدا یا خیال محبوب میں راتیں اور دن گزارنے والے، ان کے چہرے بتاتے کہ یہ غلام کسی اور کا ہے، اس پر دنیا کا پیرا نہیں ہے، اس پر حبیب کبریا کی محبتوں کا پیرا لگا ہوا ہے۔ حضرات یہی کیفیت مجھے اور آپ کو دائماً خدا نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین یہ کیفیت تیرے مقبول بندوں کی، تیرے محبوب کے غلاموں کی، تیرے محبوب کے غلاموں کی یہ ہم سب کو نصیب فرما، اور دنیا بھی ان کے ساتھ اور قیامت بھی ان کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار واحشرنا مع الابرار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار۔ اللہ تمام دور و نزدیک والے جتنے بھی ہیں اس دنیا میں ٹی وی نور ٹی وی سے وابستہ سب کو دو جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ